صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھیں اور ٹوٹل پوائنٹ ہمارے کتنے ہو گئے نماز کے حوالے سے؟ 103۔ ٹھیک ہے، آج قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ کے حوالے سے کچھ سنتیں ہیں اور ایک مستحب ہے۔ صرف 8 پوائنٹ ہیں، اس لیے میں ایک ضروری چیز بھی آپ کو آج بتاؤں گا۔ 7 پوائنٹ سنت کے ہیں، 1 پوائنٹ مستحب۔ کل اخیر میں کچھ مسئلے بیان ہوئے تھے۔ قاعدہ اولیٰ واجب ہے، تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ قاعدہ اخیرہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ سوال یہ ہے، امام تشہد پڑھ کر کے کھڑا ہو گیا، امام تشہد پڑھ کر کے کھڑا ہو گیا، مقتدی کا پڑھنا باقی ہے، تو وہ مکمل کر کے کھڑا ہوگا یا امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا؟ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، مکمل کر کے کھڑا ہوگا، اس لیے کہ واجب ہے نا تشہد، وہ اپنا مکمل کرے گا تب کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سجدے کی تسبیحات وغیرہ یا درود شریف آپ پڑھ رہے ہوں، جیسے قاعدہ اخیرہ میں آپ درود شریف پڑھ ہی رہے تھے کہ امام نے سلام پھیر دیا، تب آپ کو سلام پھیرنا ہے، اس لیے کہ امام کی پیروی واجب ہے اور درود شریف پڑھنا سنت ہے، تو واجب کا حکم پہلے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا تشہد باقی ہے اور امام صاحب کھڑے ہو گئے تو تشہد مکمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد میں کھڑا ہونا ہے۔ ایک مسئلہ اسی میں یہ ہے، مقتدی تشہد پڑھنا بھول گیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ تشہد پڑھنا باقی تھا، امام صاحب کھڑے ہو گئے تو تشہد پورا کر کے کھڑا ہو، تشہد پڑھنا بھول گیا دوسری رکعت میں، اور امام صاحب کھڑے ہو رہے تھے، ساتھ میں کھڑا ہو گیا۔ اب اس کو یاد آیا کہ جب میں بیٹھا تھا تو مجھ کو تشہد پڑھنا تھا اور میں تو کھڑا ہو گیا ہوں، یعنی وہ پتہ نہیں کسی خیال میں رہا ہوگا، سوچ میں، سارا حساب کتاب تو نماز میں ہوتا ہے، تو وہ بھول گیا کہ یار مجھ کو تو تشہد پڑھنے کا تھا اور میں کھڑا بھی ہو گیا امام صاحب کے پاس۔ تو جیسے ہی اس کو یاد آئے، تیسری رکعت میں پہنچ چکا امام کے ساتھ، جیسے ہی یاد آئے فوراً لوٹنا واجب ہے اس کے اوپر، لوٹے، تشہد پڑھے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ کھڑا ہو۔ علماء فرماتے ہیں اگر اس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی، یعنی جہاں بھی وہ امام کو پائے وہاں سے شامل ہو جائے، اگر اس کی کوئی رکعت چھوٹ گئی تشہد پڑھنے کے درمیان، تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی اس نماز کو ادا کرے گا۔ اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد، جیسے مثال کے طور پر امام صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا، یاد آیا کہ تشہد پڑھنا تھا، فوراً بیٹھے، اگر یاد آنے کے بعد نہیں لوٹا تو اس کی نماز ختم، اس لیے کہ اس کو یاد آ گیا کہ میرا واجب چھوٹا، اب اس پر لوٹنا واجب تھا، تشہد پڑھنا واجب تھا، اب نہیں لوٹے گا تو جان بوجھ کر کے واجب چھوڑ رہا ہے، اور جان بوجھ کر کے اگر امام صاحب کے پیچھے کوئی مقتدی واجب چھوڑ دے تو امام صاحب کی نماز کے چکر میں اس کی نماز ہوگی نہیں، بلکہ اس کی نماز وہیں ختم ہو جائے گی۔ اب لوٹا، تشہد پڑھ رہا تھا کہ امام صاحب کی تیسری رکعت پوری ہو گئی، کیونکہ اس میں تو زیادہ کچھ پڑھنا نہیں رہتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ جو تیسری رکعت اس کی چھوٹ گئی ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد میں وہ ادا کرے گا، لیکن لوٹے گا اور تشہد وہ پڑھے گا۔ کسی کو قاعدہ اولیٰ میں شک ہو گیا کہ کھڑا ہو گیا تھا، لیکن پھر بعد میں اس کو شک ہوا کہ میں بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، تو واپس پلٹ کے نہیں آئے گا، اس لیے کہ قاعدہ اولیٰ کوئی بھول کر کے کھڑا ہو جائے تو واپس پلٹ کے آئے گا۔ تو اب شک ہو گیا ہے کہ میرا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو فرماتے ہیں وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، بس پلٹ کے آ کے بیٹھے گا نہیں کہ میں پتہ نہیں بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، اب چلو بیٹھ جاتا ہوں۔ اگر قاعدہ اولیٰ کے اندر شک ہو گیا تو وہ پلٹ کے نہیں آئے گا، صرف آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک آخری مسئلہ، قاعدہ اولیٰ میں بھول کر کے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا کہ میری نماز پوری ہو گئی ہے، اب اس کو یاد آ رہا ہے، اب فوراً اس کو یاد آ گیا، تو فرماتے ہیں کہ یعنی اس کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن اس نے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا قاعدہ اولیٰ کے اندر، اب اس کو فوراً یاد آ گیا کہ میری تو ابھی 2 رکعت پوری باقی ہے، یا مغرب کی 1 رکعت باقی ہے، یا وتر کی 1 رکعت باقی ہے۔ تو جب اس کو فوراً یاد آیا تو فرماتے ہیں اگر اس نے ابھی کوئی نماز کے خلاف کام نہیں کیا ہے تو کھڑا ہو جائے، وہیں سے ہاتھ باندھ لے، اور اس کے بعد 2 رکعت پوری کرے، یا 1 رکعت باقی تھی تو 1 رکعت پوری کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن کوئی نماز کے خلاف کام نہ کیا ہو، مطلب کسی سے بات نہ کیا ہو، مسجد سے باہر نہ نکلا ہو، ہے نا،
جو بھی نماز کے خلاف، جیسے ہم تکبیر تحریمہ تو ہمارے لیے بات کرنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، یہ سب حرام ہو جاتا ہے. تو نماز کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو اور ابھی اس کو یاد آ گیا تو فرماتے ہیں کہ وہ فوراً کھڑا ہو جائے، کو تکبیر وکبیر نہیں کرے گا، ہاتھ باندھے اور جو اس کو پڑھنا ہے تیسری چوتھی رکعت میں وہ پڑھے، آخر میں سجدے سے ہو کرے، اس کی نماز ہو جائے گی. اب آتے ہیں پوائنٹ کی طرف. پوائنٹ نمبر 104 104 انگلیاں اپنی حالت پر رکھنا. کیونکہ کل 103 نمبر پوائنٹ کیا تھا ہمارا، 102 اور 103 نمبر داہنا ہاتھ دائیں ران پہ رکھنا، بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھنا ہے نا. تو یہاں اسی سے آگے کہہ رہے 104 نمبر میں انگلیاں اپنی حالت پر رکھنا. جب ہم اپنے ران پر ہاتھ رکھیں گے تو نہ ملی ہوئی اور نہ کھلی ہوئی، اپنی حالت پر رکھیں گے اس کو. پوائنٹ نمبر 105 انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس میں ہونا. اس طرح سے پکڑا، گھٹنے کے پاس میں، اس طرح سے، پیچھے نہیں، گھٹنوں کے پاس میں. گھٹنے پکڑنا نہیں ہے. کچھ لوگ لٹکا کے رکھتے ہیں نیچے، لٹکا کے بھی خلاف سنت ہے، پکڑنا بھی خلاف سنت ہے. پکڑنا صرف رکوع میں ہے، یہاں گھٹنوں کے پاس اس طرح سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 105 ہو گیا. پوائنٹ نمبر 106 اب التحیات جو ہم پڑھتے ہیں اس میں انگلی اٹھانا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. التحیات پڑھنا واجب، اور نماز مکمل کرنے کے بعد التحیات جتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے؟ فرض. قاعدہ اخیرہ، اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے؟ فرض. التحیات پڑھنا کیا ہے؟ واجب. اور اس میں کلمہ شہادت پر انگلی اٹھانا کیا ہے؟ سنت. تو جب بیٹھیے گا تو سمجھے گا میں فرض میں ہوں، جب پڑھیے گا تو سمجھیے گا کہ واجب پڑھ رہا ہوں، اور جب اٹھانا تو سمجھنا کہ سنت ہے نا. اس طرح سے. پوائنٹ نمبر 106 شہادت پر اشارہ کرنا. اب کس طرح سے اشارہ کرنا؟ اس طرح کہ داہنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی، داہنا ہاتھ ہی ہے نا، اس کی سب سے چھوٹی انگلی، یہ والی سب چھوٹی انگلی کہلاتی ہے، سب سے چھوٹی انگلی. اور پاس والی کون سی ہے؟ یہ والی. داہنے چھوٹی انگلی کے پاس یہ ہے نا، پڑوسی. تو سب سے چھوٹی اور پڑوسی یہ دونوں کو کیا کرنا ہے؟ بند کر لیجئے. کیجئے بند. سب سے چھوٹی انگلی اور پاس والی کو کیا کرنا ہے؟ اس پہ لکھا ہے، اسی طرح سے پڑھتا جاتا ہوں، آپ کرتے جائیے. شہادت پر اشارہ کرنا اس طرح کہ داہنے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور پاس والی کو بند کر لیجئے. اور اس کے بعد میں انگوٹھے اور بیچ والی کا حلقہ بنا لیجئے. انگوٹھا یہ، اب بیچ والی کون سی؟ یہ حلقہ یہ ہوتا ہے. بن گیا؟ حلقہ بنا لیجئے. یہ ہو گیا. اس کا یہ دو انگلیوں کا کام ہو، کیا ہو گیا؟ بند کرنا ہے. یہ دو انگلیوں کا کام ہو گیا. اب بچی ایک ہی انگلی نا. اب اس کا کام کیا ہے؟ کلمہ لا پر ہم ہاتھ ایسے رکھے تھے ہے نا، ہاتھ ایسے رکھے تھے. اشہد اللہ، کلمہ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائیے. کلمے کی انگلی یہ ہے، کلمہ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائیے. ادھر ادھر ہلائیے نہیں، ایسے اہل حدیث کی طرح اس کو ہلانا نہیں ادھر. اور کلمہ اللہ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے نا، رکھ دیجئے اور سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے. یہ سنت طریقہ ہے. اب دیوبندی کیسے پڑھتا بتاتا ہوں. دیوبندیوں کا التحیات شروع سے لے کر کے تو سیدھا رہتا ہے سب. اشہد اللہ پہ دیوبندی کھڑا کرتا ہے تو کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ دیوبندی کا طریقہ، سنی کا نہیں. اور یہ غیر مقلد اہل حدیث التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عبادہ. اس کو ٹھنڈی لگ رہی ہے. لا حول ولا قوت. یہ دونوں طریقے سنت کے خلاف ہیں. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے نا، ورنہ میں دونوں طریقوں پہ بتاتا تھا کہ یہ دونوں طریقے سنت کے خلاف ہیں. کیسے؟ صرف ایک آپ ذرا عقل لڑائیے نا. ابھی سنت کیا بیان کی گئی ہے؟ ران پہ ہاتھ رکھنا نا. ہاتھ رکھنا کس کو کہتے ہیں؟ حلقہ بنانے کو ہاتھ رکھنا بولتے ہیں.
سنت تو ہاتھ رکھنا بیان کیا گیا نا. اب یہ بیچ میں جو حلقہ بنایا اس کو اس سنت میں الگ سے بیان کیا گیا ہے. اگر تشہد ختم ہونے تک اس طرح سے حلقہ بنانا ہوتا تو اس کو بھی الگ سے بیان کیا جاتا, لیکن اس کو الگ سے بیان نہیں کیا گیا ہے. اور یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ قاعدے میں داہنا ہاتھ دائیں ران پہ رکھنا اور بایاں بائیں ران پہ رکھنا, لیکن بیچ میں بتایا گیا ہے استثناء کر کے, الگ کر کے, کہ تشہد میں اپنی انگلی کو اٹھانا ہے. تو انگلی اٹھانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا, یہ بند کر لینا ہے, اس کو حلقہ بنا لینا ہے. کل عقیل بھائی ایک سوال پوچھے تھے کہ جیسے مسبوق آدمی جس کی نماز رکعت کچھ چھوٹ جائے تو وہ جو ہے کیا درود شریف پڑھے گا, دعائے معصورہ پڑھے گا؟ تو اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ وہ التحیات بالکل آرام آرام سے پڑھے, تاکہ امام کے سلام پھیرنے تک وہ التحیات پڑھے. اور اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے ہی وہ مکمل کر لے تو وہ کلمہ شہادت کی تکرار کرتا ہے. التحیات مکمل کر لیا, اب دوبارہ اس کو التحیات سے پڑھنے اگر پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں سے بہتر نہیں ہے. بہتر کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد, یعنی اس کلمے کی تکرار کرتا رہے. تو اب اس میں اگر وہ انگلی اٹھاتا ہے تو بھی حرج نہیں, نہیں اٹھاتا ہے تو بھی حرج نہیں, اس لیے کہ یہ سنت ہے. جہاں تک, کیونکہ کتاب میں نہیں ہے کہ کتاب میں صرف اتنا ہے کلمے کی تکرار کرے, لیکن جہاں تک مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے حدیث پاک میں یہ کلمے کی انگلی اٹھانے کا ایک ریزن بیان کیا گیا, وجہ بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ اپنی انگلی کو اٹھاؤ اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو, اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو. تو اب وہ بار بار کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو بار بار اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے. کتاب میں ایسا ہے نہیں, لیکن جہاں تک مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے ویسے یہ سنت ہے. اگر نہیں بھی اٹھایا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور اٹھایا تو بھی کوئی مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے. جب بت کو دیکھا کرو تو پڑھ لیا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بتوں کو بھی دیکھا کرو تو, اس لیے کہ ہمارا خدا ایک ہے. پوائنٹ نمبر 107. تو آپ کو انگلی اٹھانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا نا. ابھی اسی طرح جو لوگ بالکل بند کر گئے ایسے مار, یہ بھی غلط, اور ایسا رکھ کر کے ایسا یہ بھی غلط. ٹھیک ہے. اچھا, جہاں جہاں عورتوں کا الگ ہے نا, میں ساتھ میں بتا دے رہا ہوں, کچھ عورتوں کے سوالات جیسے اس پہ چینل پہ تھے, تو جہاں جہاں ان کے الگ ہیں میں خود ہی اس کو الگ نوٹ کر کے بیان کر دے رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 107. قاعدہ اولا کی طرح ہی قاعدہ اخیرہ میں بھی بیٹھنا. جیسے ہم قاعدہ اولا میں بیٹھیں گے نا, کیسے؟ بایاں پاؤں بچھا کے, ہے نا, اور داہنا کھڑا کر کے, اور بائیں پاؤں کی جو ہے نیچے تلوے کے اوپر دونوں سرین رکھ کر کے بیٹھنا. اسی طرح سے آخری قاعدے میں بھی ہم بیٹھیں گے. سنت ہے. سنت کا مطلب کیا؟ اگر کوئی دونوں پاؤں باہر نکال کے بیٹھا تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 108. تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس میں بہتر ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. مولانا بھی اڑاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. نوٹ, درود ابراہیمی پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو جس طرح حدیث میں آیا ہے اس طرح سے پڑھے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. درود ابراہیمی زیادہ بہتر ہے. باقی کوئی بھی درود شریف پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 109. نوافل. یاد رکھنا, نوافل اور سنت غیر موقدہ. عصر کی 4 رکعت, عشاء کی 4 رکعت, یہ سنت غیر موقدہ ہے. اور نفل نمازیں, ان کی دوسری رکعت میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو عصر کی 4 رکعت میں دوسری رکعت میں کیا ہے؟ تشہد بھی ہے, درود ابراہیمی بھی ہے, دعائے معصورہ بھی ہے. عشاء میں 4 رکعت میں درود ابراہیمی بھی ہے, دعائے معصورہ بھی ہے تشہد کے ساتھ. اسی طرح نفل, جیسے کوئی 4 رکعت نفل نماز ایک سلام سے پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت میں بیٹھے گا تو دوسری رکعت میں تینوں پڑھے گا. اب جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو ثنا پڑھے گا, بسم اللہ پڑھے گا. ٹھیک ہے. پھر وہ آگے جو سورہ فاتحہ اس کو تلاوت کرنی ہو تلاوت کریں گے. پوائنٹ نمبر 110. درود شریف کے بعد عربی میں دعا پڑھنا سنت ہے. عربی میں دعا پڑھنا, گھبرائیے نہیں, تو عربی میں دعا پڑھنا جو آپ عام طور سے پڑھتے ہیں نا, ہے نا, کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا, وہ تو یاد نہ ہو تو یاد نہیں ہے کیا؟ کیا ہے دعا؟ اللہم اغفر لی, اللہم ربنا اغفر لی بھی چلے گا, اللہم رب اغفر لی بھی چلے گا, جو بھی دعائیں رہیں. ٹھیک ہے. یہ دعا یاد نہ ہونے کی صورت میں ربنا آتنا ہے.
یعنی کوئی بھی دعا، دعائے معصورہ، اس کو کہتے ہیں دعائے معصورہ، احادیث میں جو دعائیں منقول ہیں، آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں عربی کے اندر. ٹھیک، 110 پوائنٹ ہو گئے. 111واں پوائنٹ، قعدے میں گود کی طرف نگاہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. ٹھیک ہے، 111 پوائنٹ ہمارے ہو گئے. اب کل انشاءاللہ تعالی خروج بسنعہ، خروج بسنعہ جو نماز کا آخری فرض ہے، 26ویں تراویح تک ہمارا درس ہوگا. 26ویں تراویح تک، سوائے 21ویں تراویح کے. صرف 21ویں تراویح میں کیونکہ فوراً بعد آیت کریمہ ہے تو اس بنیاد پر اس دن درس نہیں ہوگا. باقی ہر دن تاخیرات ہو یا غیر تاخیرات ہو، 26ویں شب تک، اس لیے کہ 27 کے بعد میں کون اتنا زیادہ یہ کرتا ہے نا، سب کو خریداری میں مسئلہ رہتا ہے، تو اس لیے 27 سے پہلے 26ویں تک کے ہی میں رکھوں گا. تو ہمارا کل خروج بسنعہ کا ہو جائے گا. کچھ نماز کے واجبات بچ گئے ہیں، ان میں ایک دن جائے گا. کچھ نماز کی سنت مستحبات بچ گئی ہیں، ان میں ایک دن جائے گا. اس کے بعد میں ایک دن نماز جنازہ کا طریقہ، اور نماز کے بعد دعا بھی تو مانگنی ہے، دعا کے آداب اور ضروری مسئلے ایک دن. اس کے بعد ایک دن وضو کب فرض ہوتا ہے، یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک دن یہ بیان ہوگا. اور ایک دن وہ بیان ہوگا جس میں ہر سال مسٹیک کرتے ہیں، عید کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ اور ضروری مسائل. یہ ہمارا 26ویں تراویح تک بیان ہوگا. ٹھیک ہے، سوال وغیرہ بعد میں ہے نا، سوال وغیرہ بالکل بعد میں. سوال کریں گے تو بہت ہمارا وقت چلا جائے گا. آپ مجھ سے سوال کیجئے گا، اگر میں ضروری سمجھوں گا تو اس کو عوام کے سامنے پیش کر دوں گا. ایک آخری بات سن لیجئے. ظاہر سی بات ہے ماہ رمضان شریف کے آخری تاخیراتوں میں لوگ نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں. آپ کو نوافل پڑھنے سے بہتر اپنی زندگی کی قضاء عمری کا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے جو ہے میرے 2 کلپ موجود ہیں، اس کے اندر پورا بیان میں نے دیا ہوا ہے. نفل ادا کریں یا قضا نمازیں، 25 منٹ 40 سیکنڈ کی ہے. ایک دوسرا ہے قضا نمازوں کو کیسے ادا کریں، 41 منٹ 30 سیکنڈ کی. اس میں پوری تفصیل موجود ہے اس کے اندر. میں آج مختصر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فتح رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ فرماتے ہیں قضا ہر روز کی 20 رکعتیں ہیں. کتنی؟ 2 فجر فرض، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 7 عشاء. 4 فرض 3 واجب، کتنی ہو گئی؟ 20 رکعت. اب نیت کیسے کرنی ہے، اس لیے کہ معلوم ہی نہیں کتنی قضا ہوئی ہے. تو جیسے ہم فجر ادا کر رہے ہیں، سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی، قضا نماز جب پڑھیں گے تو کیا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی، اب پھر دوسری فجر پڑھیں گے تو کیا نیت؟ اب سب سے پہلی فجر جو، یعنی ہر بار یہی نیت کریں گے، سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی، سب سے، یہ نیت ہے، ہاں قضا نماز کی نیت ہے. سب سے پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی، سب سے پہلی عصر جو مجھ سے قضا ہوئی، سب سے پہلی مغرب جو مجھ سے قضا ہوئی، سب سے پہلی عشاء جو مجھ سے قضا ہوئی. اس طرح سے نیت کریں گے ہر نماز میں. اسی طرح سے نیت کیجئے. آسانی کے لیے اعلیٰ حضرت نے 4 آسانیاں بیان کی ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر قضا نمازوں کے اندر. پہلی آسانی کیا ہے؟ رکوع سجدے میں کم سے کم تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنا سنت ہے؟ فرماتے ہیں رکوع سجدے میں 3 بار سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلیٰ کی بجائے صرف 1 بار کہے. مگر یہ یاد رکھنا ہمیشہ ہر طرح کی نماز میں جب مکمل رکوع میں پہنچ جائیں تو سبحانہ کا سین شروع کریں، اور جب مکمل رکوع ہو جائے یعنی اٹھنے والے ہوں تو اس سے پہلے عظیم کا میم ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو اللہ سبحان رب العظیم، یعنی ابھی پہنچا ہی نہیں تھا کہ سبحان رب العظیم کہنا شروع کر دیا. جب مکمل رکوع میں چلا جائے سبحانہ کا سین شروع کرے، اور جب مکمل رکوع ہو جائے تو عظیم کا میم ختم ہونے کے بعد اب وہ رکوع سے اٹھے گا. تو 3 مرتبہ کہنے کے بجائے کتنی مرتبہ کہنا ہے؟ ایک کمی ہو گئی، تخفیف. تو ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم آسانی سے قضاء عمری ادا کر سکتے ہیں. دوسری تخفیف، کمی، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھنا سنت ہے؟ سورہ فاتحہ شریف ہے نا، صرف سورہ فاتحہ. تو فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہنا، رکوع میں چلے جانا ہے. یہ دوسری کمی ہو گئی. تو اب سورہ فاتحہ پڑھنے میں ٹائم لگتا ہے نا، 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنے میں کون سا ٹائم جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکوع کر دینا ہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنا ہے. مگر وتر کی تینوں رکعتوں میں جس طرح پڑھتے ہیں اسی طرح سے پڑھنا ہے نا. اس میں نہیں، صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ کیا پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی کمی ہو گئی؟ 2.
پہلی رکوع اور سجدے کی تسبیح 3 کی جگہ 1، دوسری فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ تسبیح کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، سبحان اللہ۔ تیسری کمی ہے کہ قاعدے اخیرہ میں تشہد پڑھنا تو واجب ہے، تشہد کے بعد سنت کیا ہے؟ درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں درود اور دعا کی جگہ صرف اللہم بولیے صلی علی محمد و آلہ پڑھے اور سلام پھیر دے، سمجھے؟ اب درود ابراہیمی پڑھنے میں ٹائم جائے گا، دعائے معصورہ پڑھنے میں ٹائم جائے گا، کیا پڑھنا ہے؟ تشہد کے بعد میں کیا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ یاد ہے نا؟ یہ تو اس میں الگ سے یاد بہت سارے تو حضرت درود لکھ کر کے دے دیجئے، بہت یاد ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر کیا کر دینا ہے؟ سلام۔ 3 کمی ہو گئی، چوتھی تخفیف کمی، وتر کی تیسری رکعت میں ہم کو تو سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ فرض کی تیسری اور چوتھی کی رکعت میں جس طرح سبحان اللہ 3 بار کہہ رہے تھے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ یہاں پہ تیسری رکعت میں ہم کو پڑھنا ہے اللہ اکبر، تکبیر قنوت بھی کہنا ہے، لیکن جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ جو ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، فرمایا دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہے۔ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رکوع کے اندر۔ بات سمجھ میں آئی؟ 3 مرتبہ دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار یا 3 بار رب اغفر لی کہے، یہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کی جگہ پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو کمی ہوئی نا؟ یہ تخفیف ہمیشہ نہیں ہے، یہ صرف قضا نمازوں کے اندر ہے۔ تو قضا نماز ہم کو روزانہ کی کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 20 رکعت، اور اس طرح سے پڑھیں گے تو ایک دن میں ہم 5 ابھی سے ہم معمول بنا لیں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے عربی مہینوں کے حساب سے کاؤنٹ کیجئے۔ مرد کب سے بالغ ہوتا ہے؟ 10 سال سے، شروع 12 سے ہے اور ختم 15 پہ۔ اگر مرد کو احتلام ہونے لگ جائے یا جو بھی اثرات ہوتے ہیں، اثرات سے مراد وہ والے اثرات نہیں، یہاں اثرات سے مراد بالغ ہونے کے اثرات جو بھی ہوتے ہیں نا، پتہ چلے کسی کو شیطان پکڑ لیا بولتے بالغ ہو گیا، تو جو اثرات ہوتے ہیں نا جیسے احتلام ہونا، دیگر معاملات، اگر 12 سال پہ ظاہر ہو جائے لڑکے کو تو بالغ مانا، نہیں ظاہر ہوا تو 13 سال پہ ہوا تو 13 سال پہ، 14 پہ ہوا تو 14 پہ، 15 پہ ہو یا نہ ہو اس کو بالغ مان لیا جائے گا۔ یہ لڑکے کا ہے نا، اور لڑکی کا 9 پہ ہے۔ اگر 9 پہ اس کو ماہواری کا مسئلہ آ گیا، تو جو بھی عورتوں کے معاملات ہوتے ہیں، اگر 9 سال پہ عورت کا ظاہر ہو جائے تو وہ بالغہ، نہیں تو 10 پہ ہو تو 10 پہ بالغہ، 11 پہ ہو تو 11 پہ، 12 پہ ہو، 13 پہ ہو، 14 پہ ہو، اس میں دیکھا جائے گا، ہوا تو ٹھیک۔ اگر عورت 15 سال کی ہو رہی ہے، اب اثرات ظاہر ہوں یا نہ ہوں، اس کو بالغہ مان لیا جائے گا۔ شروع ہونے میں لڑکا اور لڑکی کا الگ ہے، لڑکے کا 12 ہے، لڑکی کا 9 ہے، اور اخیر کیا ہے؟ دونوں کی 15 ہے۔ اب بات اتنی سمجھ میں آ گئی؟ اب مثال کے طور پر کسی کی عمر 20 سال ہے، جیسے لڑکا کوئی ہے، اس کی عمر 20، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کیا کرے؟ عربی مہینوں کے حساب سے۔ میری ایک کلپ ہے، اس میں میں نے جو بتایا تھا قضا نمازوں کو کیسے ادا کریں، میں نے اس میں 365 دن کے حساب سے گنوا دیا تھا، انگریزی کے حساب سے۔ انگریزی کے حساب سے نہیں رہے گا بلکہ اردو کے حساب، عربی کے حساب سے رہے گا۔ تو عربی میں ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 کم سے کم نا، چاند نہیں نکلا تو مکمل 30۔ اب پتہ نہیں کس مہینے میں چاند نکلا تھا نہیں نکلا تھا معلوم ہی نہیں، تو 30 پورا پکڑے، ہے نا؟ 12 مہینے 30 کے لیں، تو 12 مہینے اگر 30 کے حساب سے لیں گے تو دن کتنے ہو جائیں گے؟ 360 دن ہو گئے۔ اس حساب سے 360 فجر کی نماز، 1 سال کی نماز، 360 فجر، 360 ظہر، 360 عصر، 360 مغرب، 360 عشاء، 1 سال کی نمازیں ٹوٹل کتنی بنیں گی؟ 1800۔ کتنی بنیں گی؟ 1800 نمازیں بنیں گی۔ مرد اگر 20 سال کا ہو، 12 سال، اس کو اگر معلوم ہے کہ میں 15 پہ بالغ ہوا، تب 5 سال کا لے گا 16 سے، اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ میں بالغ کب ہوا، تو اب وہ 8 سال پورا نکالے گا، یعنی 12 سے ہی شروع کرے گا وہ۔ تو 12 نکال دے، 13 14 15 16 17 18 19 20، کتنے ہو گئے؟ 8۔
اب 8 سال کی ٹوٹل نمازیں کتنی ہو گئی؟ ایک سال کی نماز کتنی ہے؟ 1800. 8 سال کی نمازیں کتنی ہوں گی؟ 14,400. کتنی؟ 14,400. تو 8 سال کی فجر، ایک سال کی فجر کتنی ہے؟ ارے 360 دن کے حساب سے ہوا نا، اس میں کیا کوئی مسئلہ تھوڑی نا ہے. ایک سال کی فجر نماز کتنی ہو گئی؟ 360. اور 8 سال کی فجر کی نماز، اسی 360 کو آپ 8 سے ضرب دے دیجئے تو 2,880 فجر. 360 ظہر کو آپ 8 سے ضرب دے، کیونکہ 8 سال بن رہے ہیں نا، تو 8 سے ضرب دے دیجئے 2,880 ظہر، 2,880 عصر، 2,880 مغرب، 2,880 عشاء. سوچیں گے بہت بھاری ہے. اگر آپ وہ عذاب پڑھ لو نا جو ان نمازوں کو نہ ادا کرنے پر ہونے والا ہے، تو یہ ادا کرنے میں ہی اپنے لیے بھلائی سمجھو گے. ادا کرنے میں ہی بھلائی. اس لیے میں نے کہا کہ وہ میری 2 کے لیے ویوز پڑھانے کے لیے نہیں بولا میں آپ کو. اس کے اندر میں نے بتایا کہ اگر کوئی نفل پڑھ رہا اور قضا ذمے پہ باقی ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی، معلوم ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی قضا نماز ادا کرے اور دل میں خیال آئے کہ کاش آج میرے ذمے قضا نماز نہیں ہوتی تو میں بھی نفل ادا کرتا، تو فرماتے ہیں علماء کہ اللہ اس کو قضا کا، تو کیونکہ قضا تو اس کے ذمے سے ختم ہو ہی رہی، پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو نفل کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. تو آپ کا فائدہ تو قضا پڑھنے میں ہے، نفل پڑھ، آپ کا تو نقصان ہے نفل پڑھنے کے اندر کہ آپ کے نفل کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی اور فرض آپ کے ذمے باقی بھی رہ جائے گا. تو قضا پڑھو گے تو اللہ نفل کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اس لیے قضائے عمر ادا کیجیے آپ تاقراتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ ظہر میں 2 رکعت نفل ہے جو اس کی جگہ قضاء عمری پڑھوں کیا؟ یہی 2 رکعت نفل کا ٹائم ملا تھا. جو نمازوں کے ساتھ نفل ہیں ان کو ادا کرنا ہے، ان کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہیں ان کو نہ پڑھتے ہوئے آپ قضاء عمری کو ادا کرنا ہے. بتائیے 2 رکعت ظہر کی نفل کی میں کتنی رکعت پڑھ لے گا ہوں؟ اور ڈھونڈتا جا کر کے وہاں پہ جہاں کی میں 2 رکعت ظہر کی نفل سے بچ جاؤں. تو نمازوں کے ساتھ نفل ہم کو پڑھنا ہے. مرد کی 8 سال کی، 20 سال کا اگر مرد ہو جائے تو 8 سال کی نمازیں کتنی بنتی ہیں؟ 14,400. اور فجر کتنی بنے گی؟ 2,880. آپ اس کو اپنی عمر کا کاؤنٹ کیجئے اور لکھ لیجئے. کسی کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو میرے پاس میں آئے، میں اس کا نکال کے بتا دوں گا. ٹھیک ہے، اس کا نکال کے میں بتا دوں گا اور اس کو لکھ لے. جب فجر ادا کرنے آئے نا تو 3-4 دن کی فجر پڑھ لے. سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی، اور کتنی 4 کمیاں بتائی گئی نا. ظہر پڑھنے آتا ہے 4-5 دن کی ظہر پڑھ لے، سب سے پہلی ظہر جو مجھ سے قضا ہوئی. عصر پڑھنے آتا ہے 3-4 دن کی عصر پڑھ لے. مغرب کے ساتھ مغرب پڑھ لے. جو بڑی راتیں انہیں پوری رات قضاء عمری پر. قضاء عمری اگر پڑھے نا نفل تاقراتوں میں، میرے خیال سے بہت ساری نمازیں ہو جائیں گی. پوری رات رہتی ہے نا، اور کتنی آسانی. سنت آپ کو پڑھنا نہیں ہے، اور جو فرض پڑھنا ہے واجب، اس کے اندر بھی اتنی کمی ہے. آپ کو اللہم صلی علی محمد والی بول کر کے سلام پھیر دینا ہے. دعائے قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر کے رب اغفر لی 3 مرتبہ کہہ کر کے آپ کو جو ہے رکوع میں چلے جانا ہے. اتنی ساری آسانیاں ہیں. تو مرد 20 سال کا ہو تو 8 سال کی نمازیں کتنی بن جاتی ہیں؟ 14,400، 2,880 فجر. اور عورت اگر 20 سال کی ہو تو 11 سال. اب 11 سال کی نمازیں بنتی ہیں 19,800. کتنی؟ 19,800. 3,960 فجر، 3,960 ظہر، 3,960 عصر، 3,960 مغرب، 3,960 عشاء. یہ آسانی ہے، اس میں آپ لوگ جو ہے ضرور کیجئے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے یقیناً میری زندگی میں بھی کچھ نمازیں ہیں، آپ کی زندگی میں بھی کچھ نمازیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.